जी चौथा पारा शुरू हो रहा है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्ताआम कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह। क़ुल फ़अतू बित-तौरात फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिलआलमीन। फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताबि लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। क़ुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबग़ूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमा अल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। वकैफ़ तकफ़ुरून वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिन मुस्तक़ीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लन तनालुल बिर्र, लन तनालु हर किस तुम नहीं हासिल कर सकते
البر نیکی، حتیٰ یہاں تک تنفقو کہ تم خرچ کر ڈالو، مما اس مال میں سے، اس چیز میں تحبون جو تم پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی بھی چیز، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ کل طعام سارا کا سارا کھانا یا کھانے کی چیزیں، کھانا حلال تھی، حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما جو حرم حرام کیا تھا اسرائیل علیہ السلام نے، علی نفسی اپنے نفس پر، من قبل پہلے اس سے، ان تنزل التوراۃ کہ تورات نازل کی جاتی۔ قل آپ کہہ دیجئے، فأتو لے آؤ، بالتورات تورات، فتلوہا بس پڑھو اسے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، فمن بس جو افطرا باندھ لے، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذلك اس کے بعد، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون ظلم کرنے والے۔ قل آپ کہہ دیں، صدق اللہ سچ کہا اللہ نے، فاتبعوا بس تم پیروی کر لو، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کانا اور نہیں تھی وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، ان بے شک اول سب سے پہلے، بیت گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ، ببکہ جو بکہ میں ہے، مبارکا برکت والا، وہدن اور ہدایت، للعالمین جہان والوں کے لیے، فیہ جس میں آیات کچھ نشانیاں، بینات واضح، مقام جن میں مقام ابراہیم بھی ہے، ومن اور جو دخلہ اس میں داخل ہو جائے، اس گھر میں کانا جو ہو جاتے، آمناً امن والا، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا ہے، من اس کے لیے، استطاع جو طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف، گھر کی طرف، سبیل راستے کی، ومن کفر اور جو کفر اختیار کر لے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، واللہ اور اللہ تعالی شہید گواہ ہے، علی ما ان کاموں پر، تعملون جو تم کرتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لما تم کیوں تصدون روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اسے، آمن جو ایمان لایا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں، عوجاً کجی، وانتم اور اس حال میں کہ تم شہداء گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غفلت والا، عما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ یا ایہا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے، ان اگر تطیعوا تم بات مان لو، فریقا ایک جماعت کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یردوکم تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر کی حالت میں۔ وکیف اور کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، وانتم اور حلال کہ تم ہو، تتلا پڑھی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی نشانیاں، وفیکم اور تم میں، رسولہ اللہ کا رسول بھی ہے، ومن اور جو یعتصم مضبوطی سے پکڑے باللہ اللہ کو، فقط بس تحقیق ہو دیا اس کو ہدایت دی گئی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے،
ولا تموتن علیہ السلام، اور تم مت مرنا الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم کیا ہو، فرمان بردار۔ واعتصموا، تم مضبوطی سے پکڑے رکھو، بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا، اور مت تفرقہ ڈالنا، الگ الگ مت ہونا، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ، جب، کنتم، تم تھے، اعداء، دشمن، فالف، اللہ نے الفت پیدا کی، محبت پیدا کی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، بس ہو گئے تم، بنعمت، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تھے تم، علی شفا حفرت، ایک گھڑے کے کنارے پر، من النار، آگ کے، فانقذکم، بس اللہ نے بچایا تم میں، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات، اپنے نشانی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اچھا جی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نہیں، ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے، پا سکتے، یہاں تک کہ تم خرچ کر ڈالو اس چیز میں سے، اس مال میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں، تیسری پارے کی بالکل آخری آیت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ جتنی زمین ہے اتنا سونا دے دیں، زمین بھر کر سونا دیں گے تب بھی ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، تو وہ مال خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کے راستے میں گندا مال نہیں خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمدہ مال کو پسند کرتا ہے، گندے مال کو نہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ تم گندے مال کا، گندی چیز کا ارادہ مت کرو کہ تم اسے خرچ کرنا، اور تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، ایسا مال جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، اللہ کی آنکھیں بند کر کے۔ تو عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب تک عمدہ پسندیدہ مال خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے مال میں سب سے پسندیدہ مال جو ہے نا، وہ ایک باغ ہے بیروحا میں، وہ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا، جو میرے مال میں سب سے پسندیدہ مال ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہاں جی، وہ تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر ڈالو، اپنے رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں کو دو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا پھر۔ تو یہ تھے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمدہ مال خرچ کرو۔ پیسہ انسان کی نظر میں سب سے محبوب ہوتا ہے، تو وہ خرچ کر ڈالو اللہ کے راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو نیک بنائیں گے، پھر نیکی حاصل کر سکو گے۔ تو یہ نیکی حاصل کرتا ہے انسان پہ۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، فرماتے ہیں سارا کا سارا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل پر، مگر جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر خود حرام کیا تھا تورات نازل ہونے سے پہلے۔
یہ آیت جب نازل ہوئی ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب سب سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہ پیغمبر اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل ماننے والے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو کفار نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، خاص کر یہودیوں نے کہا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور تم تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اونٹنی کا دودھ پیتے ہو، تو کیسے تم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہو؟ کیسے تم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہو؟ کیسے تم ان کے ماننے والے ہو؟ یہ سب کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل پر سب کچھ حلال تھا، مگر وہ چیز جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کی تھی۔ اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب ان کا نام تھا، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو عتق النساء کی تکلیف تھی۔ عتق النساء تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک رگ ہوتی ہے پیچھے سے جو ہے وہ ران کی جیسے ایسے گزرتی ہے، اس کا درد بہت سخت قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اس کے درد سے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ تکلیف تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے، اس درد سے، اس بیماری سے شفا عطا فرمائے تو میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ نہیں کھاؤں گا۔ پسندیدہ چیز ان کے ہاں وہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائی، تو انہوں نے ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اچھا، یہ ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا، ہمارے شریعت میں ایسا نہیں کر سکتے، کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نظر مان لیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، بکرا ذبح کروں گا۔ ایسی چیز کی نظر جو عبادت مقصودہ بھی ہو اور جن سے واجب میں سے بھی ہو تو وہ تو مان سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم نازل فرمائی جو 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیسے حرام کرتے ہیں؟ بیویوں کی رضامندی چاہتے ہوئے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے تمہارے لیے ہمارے قسموں کو کھولنا، یہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور شہد پینا شروع کر دو۔ لیکن ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ حرام کیا تھا، یہ بالکل تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام سے
بہت پہلے گزرے ہیں، بہت پہلے گزرے ہیں، اور پھر تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تورات تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اور تورات کے درمیان تقریباً 1200-1300 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا۔ قل فأتوا بالتوراۃ، تورات لے اگر تم سچے ہو، تورات میں دکھا دو ہمیں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنے کا دودھ حرام ہے، دکھا دو ہمیں کہاں پر لکھا ہوا۔ تو اس لیے جو تم کر رہے ہو غلط بیانی کر رہے ہو۔ مسلمان واقعی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، فرماتے جو باندھے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ اس کے بعد بھی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ حرام کیا تھا اپنے اوپر، تو تم ظلم کر رہے، یہ جھوٹ باندھ رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم پیروی کر لو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھی، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مشرکین کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تم شرک کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ البتہ تھا مکہ میں، برکت والا اور ہدایت چاہنے والوں کے لیے۔ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ بکہ یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ اصل میں کہتے ہیں ناف، ناف ناف جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کے بدن کے بالکل جس میں درمیان میں ہے، سینٹر میں ہے۔ تو اسی طرح مکہ مکرمہ بھی سینٹر میں، دنیا کے مشرق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پھیلایا، مغرب کو بھی، جنوب کو بھی، شمال کو بھی۔ اور جس طرح جب انسان بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس کو ناف کے ذریعے سے غذا ملتی ہے، تو اسی طرح ہماری روحانی غذا بھی جو ہے نا ہمیں مکہ سے ملتی ہے۔ اور دوسرا نام اس کا بکہ ہے۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنا یا گردن توڑنے والا۔ تو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری گردنیں مکہ مکرمہ کی طرف جھکتی ہیں، عبادت میں ہم عبادت اسی کی طرف کرتے ہیں، کرتے اللہ کی ہیں، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ مسجود الیہ اللہ ہے، سجدہ اسی کا، مسجود جو ہم سجدہ کرتے ہیں مسجود اللہ ہے، لیکن خانہ کعبہ ہے، مسجود ہے اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں ہم، مسجود صرف اللہ ہے، اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو غلط ارادے سے دیکھتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ ابرہہ یمن سے چلا 60,000 کا لشکر لے کر، میں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیج دیے، پرندے صرف، ہر پرندے کے پاس مسور کی دال کے برابر 3 تل کنکریاں تھیں، ایک کنکری ایک پنجے میں اور دوسری کنکری دوسری پنجے میں اور تیسری کنکری چونچ میں، گراتے رہے، ایک ایک انسان کے سر پر کنکری گرتی تھی
وہ اس کے بدن کو چھیرتے ہوئے، ہاتھی پر بیٹھا ہوتا تھا، ہاتھی کو چھیرتے ہوئے نیچے جو ہے نا وہ نکلتے تھے. سارے ہلاک ہو گئے، جو بچ کے وہ بھی واپسی پر ہلاک ہو گئے. تو جو غلط ارادے سے ہاتھ پھیلاتا ہے، غلط ارادے سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو بکا بھی کہتے ہیں. فرماتے ہیں سب سے پہلا گھر ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا. اس کے 40 سال بعد پھر آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی. پھر طوفان نوح میں ان کے نشانات مٹ گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی. 50 دنوں میں یہ خانہ کعبہ کو بنایا. یہ 40 مربع فٹ ہے، ہر طرف سے 40 فٹ 40 فٹ ہے اس کی چوڑائی ہے، اور 50 فٹ اس کی لمبائی ہے. پھر اس کی 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی، چھوٹا سا کمرہ بنائے. پھر داؤد علیہ السلام اس کے بعد آئے، انہوں نے اس کو تھوڑا سا وسیع کیا. پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے بہت زیادہ وسیع کی، جو ابھی تک موجود ہے. مسجد اقصیٰ ان کی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی تھی، وہ تعمیر ابھی تک موجود ہے. تو یہ جو ہے نا اس کی تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، مکہ مکرمہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان. فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم، ان میں کچھ نشانیاں صاف واضح جن میں مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس پتھر نے لفٹ کا کام دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے تھے، یہ خود اٹھتا تھا اوپر، تو ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، پھر نیچے آتا تھا. یہ پہلے صف کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد سعودی حکومت نے نکال کر ایک شیشے کا فریم بنا کر اس کے اندر رکھ دیا. ابھی بھی رکھا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، نشان ابھی موجود ہے. فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، طواف سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس جا کر 2 رکعت پڑھنی ہے نفل. لیکن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر کسی اور جگہ پڑھنے چاہیے. فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ پرامن ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اس کے لیے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو خانہ کعبہ کی طرف. یعنی حج کس پر فرض ہے؟ آنے جانے کا کرایہ جس کے پاس ہو، ادھر جتنے دن رہنا ہے، کھانے پینے رہائش کا خرچہ ہو، اور جتنے دن رہنا جو زیر کفالت لوگ ہیں، بیوی اور جو زیر کفالت لوگ ہیں، اولاد، نابالغ، والدین، ان کا خرچہ ہو، قرض نہ ہو، تو حج جو ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے، حج کرنا ہے. جسمانی طور پر بھی طاقت رکھتا ہو، جا سکتا ہو، تو اس پر حج جو ہے نا وہ فرض ہے. حج بھی کہتے ہیں، حج بھی کہتے ہیں، دونوں طرف لفظ استعمال ہوتے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور فرماتے جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جان والوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج نہ کرے. فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ چاہیے اسے مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. حج فرض ہو جائے، حج نہ کرے، اتنا بڑا گناہ ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیں اے کتاب والوں، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟
اور اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو تم کرتے ہو. تم کیوں انکار کرتے ہو؟ الذی تجدون مکتوب عندکم فی التوراۃ والانجیل، اس پیغمبر کی نشانی تم اپنی تورات انجیل میں پاتے ہو، پھر بھی انکار کرتے. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اہل کتاب جب کفار سے جنگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ کر فتح طلب کرتے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو پہچان لیا انہوں نے انکار کر دیا پہچاننے کے بعد. تو ایسا کیوں کرتے؟ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اب کہہ دیجیے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو. یہ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. 3 بڑے قبائل تھے، اور مدینہ منورہ میں 2 قبیلے مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج. سارا ہولڈ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے پاس تھا. یہ اوس اور خزرج جو ان کے تابع تھے، تجارت بھی ان کے پاس تھی، سیاست بھی ان کے پاس تھی. یہ اوس اور خزرج والے آپس میں لڑتے ہوتے تھے، بس جنگیں کرتے تھے، اور یہودی ان کو لڑاتے تھے جیسے آج کل کرتے. ایک جنگ تھی 63 سال سے چلی آ رہی تھی اوس اور خزرج کے درمیان. ایک جنگ 93 سال سے چلی آ رہی تھی. ایک جنگ 120 سال سے چلتی آ رہی تھی. سارے جو بڑے تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، وہ فوت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی نا، تو اکثر نوجوانوں کی تھی، بس بڑی عمر کے لوگ فوت ہو چکے تھے، قتل ہو چکے تھے ان جنگوں میں. تو یہ یہودیوں کے پاس ہولڈ تھا. اگر تو اوس اور خزرج میں سے کسی نے رشتہ کرنا ہوتا تو وہ اس علاقے کا جو یہودی ہوتا تھا اس سے مشورہ کرتے، اس کے مشورے کے بعد رشتہ نہیں کر سکتے تھے. حتیٰ کہ سفر کرنا ہوتا تو اس سے مشورہ کرتے، فلاں جگہ پر میں نے جانا ہے، سفر کرنا ہے، اور اس کو سلوٹ کرتے تھے. اس کے لیے آ کے جب یہودی آتے تو یہ کھڑے ہوتے تھے، احترام جھکتے تھے ان کے سامنے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ اسلام لے آئے. اوس اور خزرج والے مسلمانوں کے دھڑا دھڑ کثیر تعداد میں، تو بھائی بھائی بن گئے. نماز میں ساتھ کھڑے ہونا ہے، مجلس میں ساتھ بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کو قرآن پاک سنانا ہے. تو یہودی کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ یہودی کو تو سلام بھی نہیں کرتے، ابھی سلام کرنا بھی چھوڑتے. مسلمانوں کو سلام پیر نہیں کر سکتے، غیر مسلموں کو سلام پیر نہیں کر سکتے. اگر وہ السلام علیکم کہہ کے تھے تو صرف وعلیکم کہنا ہے بس. تو سلام چھوڑ دیا انہوں نے، مشورہ کرنا چھوڑ دیا، لفٹ کرانا چھوڑ دیا. تو یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے یہودی؟ تو ایک دفعہ شماس بن قیس، ایک یہودی تھا، وہ آیا، بڑا خبیث قسم کا تھا. اس نے دیکھا صحابہ کو اوس اور خزرج والوں کو ایک سایہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے، بھائی بھائی بن گئے. اس سے برداشت نہ ہو. اس نے سوچا کہ یہ تو ایک دوسرے کے سائے سے بھی بھاگتے تھے، اب اتنی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، بھائی بھائی بن گئے. سمجھ آ گئی؟ شیر و شکر بن گئے، ہمیں لیفٹ نہیں کراتے. تو اس نے ایک یہودی سے کہا، ایک اور کہ جا کے تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور کچھ اشعار پڑھو. وہ آیا، اس بیٹھ گیا، باتوں باتیں اس نے اشعار پڑھے. اشعار میں جو اوس اور خزرج کی پرانی جنگیں ہوئی تھی نا، ان کا ذکر کیا کہ فلاں نے فلاں کو مارا، یہ فلاں جنگ میں یہ ہوا وہ ہوا. تو آپس میں نا انہوں نے کہنے کہ ہاں تم نے مارا تھا، ہاں تم نے مارا، تو گتم گتم ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، مکے چل پڑے. اس نے شرارت کی، اس نے کیا کہ چنگاری بڑکھائی، کہا فلاں دن ادھر لڑائی ہوگی نا، آج اب پتہ چلے گا.
تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ وہ بات تو ٹھنڈی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے کتاب والو تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو ان کو جو ایمان لا چکے ہیں؟ تم اللہ کے راستے میں کدی کیوں تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، تم سب کچھ مانتے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ دعا مانگتے تھے، نشانیاں پڑھتے تھے. سمجھ آ گئی؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل ان کاموں سے جو تم کرتے. یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق کی پیروی کرو گے تو کیا کریں گے؟ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم پھر کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، پھر ایک دوسرے کا خون بہاؤ. اس سے کہاں برداشت ہوتا ہے تمہارا اس طرح مل بیٹھنا، اس طرح محبت سے بات کرنا، بھائی بھائی بننا، ان کو برداشت نہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اور رسول تم میں موجود ہیں. رسول زندہ ہے، حاضر ناظر نہیں، لیکن رسول موجود ہے. ابھی بھی تم اس طرح کی حرکت کرتے ہو اور جاہلیت والی باتیں کرتے ہو، کام کرتے ہو. وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، فرمایا جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے یعنی اللہ کے دین کو، تو تحقیق اس کو ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے راستے سے گزرے اب جہاں پر دونوں طرف کانٹے ہوں، تنگ راستہ ہو، تو کیسے گزریں گے؟ جبکہ عرب لوگ جو ہے نا وہ کرتے پہنتے تھے، جبے، کپڑے، لباس بھی ان کے کافی جو وہ لمبے لمبے ہوتے تھے، کیسے گزرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کانٹا نہ چبھے. تو فرمایا یہی تقویٰ ہے. ابی بن کعب رضی اللہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. ہر طرف گناہ ہے، گناہ سے بچنا ہے، بچ کے نکلنا ہے. یہ تقویٰ اسی کی تو کہتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم کیا مسلمان، اسلام کیا رہتے ہو، فرمان برداری کیا رہتی ہے، جھکتے ہو اللہ کی طرح، گناہوں سے بالکل بے رخی کرتے ہو. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم مضبوطی سے پکڑو اللہ کے رسی کو، تم سب مل کر، اور تفرقہ مت ڈالو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ مت کرو، فرقے مت بنا. حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کے نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک ہو کر، متحد ہو کر اسلام کی حفاظت کرو. سب اللہ کے سامنے جھکو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، اے اوس و خزرج تمہاری دشمنی چلی آ رہی تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم ہو گئے اس کی نعمت فضل سے بھائی بھائی. دشمن تھے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ دشمنی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا، بجائے کہ تم پھر پرانی دشمنی میں چلے جاؤ، پرانی دشمنی اختیار کرو.
वकुन्तुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, और तुम तो आग के घड़े के किनारे पर थे। शफा शीन पर फतह हो तो किनारे को कहते हैं, और शीन के नीचे कसरा हो तो शिफा, बीमारी से शिफा कहते हैं। शहद के बारे में आता है फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद के बारे में आता है। इस तरह दूसरी जगह पर आता है शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, तो वो तो ये कहना चाहिए अल्लाह ताला तुझे शिफा अता फरमाए, शिफा दे। ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला तुझे शफा दे, शफा अता फरमाए, ये गलती है। हाँ, शफा गलत है, शिफा। तुम तो आग के किनारे पर होते। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बचाया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए अपने निशानी, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत हासिल करो। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बंद कर दें। शाबाश। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िहि या अलीमन बिखल्क़िहि या ख़बीरन बिखल्क़िहि, क़ुल्तु बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्ज़ि या ज़ल जलालि वल इकराम। या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मस्जूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وجل شأنہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اللہ 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 اللہ
جل جلاله عم نواله وجل شأنه عز اسمه ولا إله غيره. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم لا تجعلنا مفاتيح للشر ومغاليق للخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اے ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے ذرا گزر فرما. اے ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما. اے ذا الجلال والاکرام اپنے کلام قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے ذا الجلال والاکرام اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے ذا الجلال والاکرام مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، مظلوم حال ہیں، ان کی مدد نصرت فرما. خصوصاً برما، فلسطین، شام، کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین میں، لبنان میں ہمارے بھائیوں کی مدد نصرت فرما. ان کی خصوصی مدد نصرت فرما. فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد نصرت فرما. ان کے ہر حملے کو کامیاب فرما. ان کو کامیابی، کمرانی، فتح، غلبہ نصیب فرما. ان کی قوت کو جمع فرما. تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرما کہ ان کا ساتھ دے دیں. امت مسلمہ کو متفق متحد فرما. امت مسلمہ کے آپس کی عداوت، دشمنی کو دور فرما. ذا الجلال والاکرام ان کے مد مقابل جو یہودی ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تو ان کو نست و نابود فرما. ان کے مال، ان کے اسلحہ کو ان کے خلاف استعمال فرما. ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما. ان کے آپس میں اتفاق اتحاد کو ختم فرما. آپس میں افتراق، انتشار پیدا فرما. مسجد اقصی، بیت المقدس کو ان کے قبضے سے چھڑا دیجیے. ذا الجلال والاکرام مسلمانوں کے آپس کی عداوت، دشمنی کو دور فرما دیجیے. ذا الجلال والاکرام ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.